اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 219 تا 223 میں شراب و جوا، یتیموں اور حیض کے بارے میں لوگوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گئے سوالوں کے اللہ کی طرف سے جواب، نیز مشرک مردوں اور مشرک عورتوں سے نکاح پر پابندی کی ہدایت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ شراب اور جوئے کی حرمت 3 مرحلوں میں نازل کی گئی۔ پہلے مرحلے میں تنبیہ کی گئی، دوسرے مرحلے میں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے پر پابندی لگائی گئی، اور تیسرے مرحلے میں مکمل پابندی لگا دی گئی۔ یہ پہلے مرحلے کی آیت ہے جہاں یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور لوگ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خیرات کریں۔ آپ فرما دیجئے کہ جو مال بھی ضرورت سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو۔ یہ ترغیب زکوٰۃ کے علاوہ ہے جو کہ لازمی اور فرض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال و دولت اللہ ہی کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد امتحان ہے۔ انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اس میں سے جتنا چاہے اس چند روزہ دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے صرف کر لے، اور جتنا چاہے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ زندگی کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کے طور پر صرف کرے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ۔ اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کے معاملات کی اصلاح کرنا بہت بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔ اور اگر تم ان کے خرچ کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور بھلائی کرنے والا کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر بات پر غلبہ حاصل ہے اور ہر بات کی حکمت معلوم ہے۔ اگر یہ حکم دیا جاتا کہ جو یتیم تمہارے ساتھ رہتے ہیں ان کا خرچ کا حساب بالکل الگ رکھو تو یقیناً یہ حکم تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اور جب تک مشرک عورتیں ایمان نہ لے آئیں ان کے ساتھ نکاح مت کرو، بے شک مسلمان لونڈی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، خواہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے۔ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنہ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔
یہ مشرک مرد اور مشرک عورتیں تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے اس غرض سے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ تکلیف دہ اور ناپاک چیز ہے، لہٰذا تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو ان سے قربت اختیار کرو جیسے اللہ نے اجازت عطا کی ہے۔ ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس تم اپنی کھیتیوں میں اللہ کی عطا کی ہوئی فطرت کے مطابق جیسے چاہو آؤ، اور اپنی اگلی نسل کے مستقبل کی فکر کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔